किताबों वाले शिकताने ताहिर नॉवेल्स केस नंबर 43। मीराल अंदर घुसी। माला कहाँ है? वो यहाँ आई थी ना? वही इधर उधर देखने लगी। तुम्हें मैंने बुलाया जो तुम आई हो, जहान सुकून से बोला। तुम ना भी बुलाओ, मैंने तो आना ही था। मुझे लगा माला यहाँ आई है, लेकिन मैंने देखा था वो यहीं आई थी। अब पता नहीं कहाँ गई। खैर छोड़ो, उसने हाथ झटका। दरवाजा खोले, क्यों खड़े हो? बंद कर दो, वो हंसी जबकि जहान ने आईब्रो झुकाई। ये मेरा घर है, कोठा नहीं जहाँ तुम बिला वजह मुंह उठाकर मेरे कमरे में दाखिल हो जाओ, किसी को पता न चले। उसने काफी सख्त अल्फाज में कहा था, लेकिन सामने मीराल हंस पड़ी। क्या हो गया? नया जमाना है, आजकल जो घरों में होता है बिल्कुल वही कोठे पर होता है। खैर छोड़ो, दरवाजा तो बंद करो। उसने हाथ मार के दरवाजा बंद कर दिया, जबकि जहां ने नागवारी से उसे देखा। तुम जा सकती हो, वो उसे दूर करता दोबारा दरवाजा खोलने लगा। फिर मीराल ने उसे दरवाजे के नजदीक किया और उसके सीने से लग गई। माला को कुछ गड़बड़ का अंदर ही अंदर एहसास होने लगा। वो इतनी ही देर में सारे नाखून काट चुकी थी अपने। जहाँ ने मीराल के हाथ झटके। हनी, थोड़ा सा वक्त ही तो है, साथ गुजारती तुम्हारे सोकोल घर वाले आ जाएंगे। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, दूर हो जाओ, ये सब नहीं होता यहाँ। ना हो, हमें कोई देख तो नहीं रहा ना? वो जहां के गाल के करीब हुई और वहीं माला बाहर आ गई। उसने मीराल को जहान के गाल पर होंठ रखते देखा। उसके अंदर उबाल से उठ गए। उसने दांत पीसे और इर्द गिर्द देखा। जहान भी माला को देख चुका था। उसने वैसे ही उसे जलाने को मीराल को दूर न किया। मीराल अपने काम में मगन हो गई और माला को इतना गुस्सा चढ़ा कि लैब उठा लिया। जहान अभी लम्हा लगा था सीधा होने में कि माला ने मीराल के सर पर जोर से लैंप देकर मारा। मीराल चिल्लाकर सर पकड़ी मुड़ी। तुमने गंदी लड़की, मैं तुमने जहान को छुआ भी कैसे? उसने दूसरी बार लैंप मारा तो उसके मुंह पर लगा। माला ये क्या कर रही हो? जहान पहले तो हंस पड़ा उसकी जेलसी पर, फिर जब उसे आपे से बाहर होते देखा तो जल्दी से उसे दूर कर लिया, जबकि माला अपने हाथ के मुक्के हवा में चलाने लगी। छोड़े मुझे, मैं मार दूंगी इसको। बस हौसला मेरी जान, छोड़े मुझे आप भी। माला तो उखड़ ही गई। शायद उससे ये जैसी बर्दाश्त न हुई थी। मीराल सर के दर्द के बायस जमीन पर लेटी रोने लगी। उसके सर से खून भी निकल रहा था। इस चुड़ैल को खा जाऊंगी मैं, वो गुस्से से भड़की, जबकि जहानी हंसी रोकी। यार, उसके खून निकल रहा है, तुम सब्र कर सकती हो? आपने अपने गाल पर किस लिए वो उसे भी दूर कर गई। आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं। हाँ, उसने उसका हाथ पकड़ के उसे खुद से नजदीक खींच लिया। ये ना कहो और ये बात आइंदा कभी ना कहना। मैं तुम्हारे साथ धोखा कभी नहीं करूंगा। आप उससे शादी नहीं करेंगे? वो बुरी तरह रो दी। जहान उसके होंठों पर झुक गया। उसके होंठों को इस हाथ से छुआ के माला उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ गई और मीराल ये देखते देखते भी होश हो गई और जहान माला में खो गया। वादा नहीं करूंगा वो उसकी पेशानी में चूम गया। फिर ये सब क्यों? और वो मानी भी तो मान गई है। अब वो गुस्सा करेंगी आप पर और वो मेरे लिए तो कभी नहीं मानेंगी। अब क्या करेंगे आप? वो बोलती जा रही थी। इश्क ये देखकर हैरान है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत होने लग गई है। वो तो अपनी ही मस्ती में मगन था। माला ने मुंह बनाकर उसे देखा। इसे मोहब्बत कहते हैं? जान खुलकर हंसा और दोनों की निगाह मीराल पे गई। माला, ये तुमने क्या किया है? बेचारी लड़की को मारने की कोशिश? जी नहीं, मैंने तो नहीं मारना चाहती थी। इसने आपको किस की थी? वो बोली तो जहान उसे फ्लाइंग किस दे गया। तुम्हारे सारे गुनाह माफ, वो मीराल के पास जाते हुए बोला। आप क्यों जा रहे हैं? उफ, ओ अल्लाह की बंदी, ये तोहफा कहाँ फेंकूं? अब सब्र तो कर लो, वो कहकर लगा कर हंसा। मैं करती हूँ, माला उसे घसीटने लगी। मीराल एक इंच भी ना हिली। मैं थोड़ा सा उठा लूं अगर इजाजत हो तो, वो बोला तो वो मुंह बना गई।
جتنا وہ اسے چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی پھیل رہی تھی، نخرہ دکھا رہی تھی، جیسے اس کے لیے یہ نیا کام تھا، جیسے انوکھا احساس تھا۔ تبھی وہ خوش بھی تھی اور سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جان نے اس کی گال کو چھوا اور بچوں کی طرح اس کو سمجھاتا میرال کو بازوؤں میں اٹھا گیا۔ میرال کو اٹھا کر وہ باہر آیا تو قسمت کے خوب گہنے تھے، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ میرال کو اسٹور میں چھوڑ آیا اور ہینڈ لیمپ بھی رکھ دیا۔ مالا اس کے پیچھے سے ہی نکل گئی۔ اوئے واہ، وہ بولا ہوا ارادہ کچھ ہو رہی تھا جبکہ وہ سیڑھیوں سے اتری اور مڑ کر دیکھا۔ مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے بولا اور مالا جلدی سے بھاگ گئی۔ جان ہاتھ مسل کے خود بھی کمرے میں چلا گیا۔ میرال کے سر پر پٹی بندھی تھی جبکہ اس کو ڈرپ بھی لگی تھی، لیکن اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا وہ کچھ دیر تک آ جائے گی۔ ماں لگتا ہے کوئی دشمنی ہے میرال، کوئی دشمن ہے میرال کا اس گھر میں۔ اس نے نگاہ گھما کر مالا کو دیکھا اور آہستگی سے افسوس کرتا بولا، ہاں، منحوس لوگوں کی نظریں کم نہیں ہیں، تم فکر نہ کرو، پوچھتی ہوں میں، میرال ہوش میں آ جائے بس۔ کاش ہوش میں آ جائے، وہ سکون سے بولتا ہو۔ مسکراتا وہ باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر سے کہہ کر نیند کی گولیوں کے ساتھ وہ ایک انجیکشن بھی لگوا چکا تھا اس ٹریپ میں، تاکہ وہ کم از کم آج تو ہوش میں نہ آئے۔ وہ آپ بہن کے پاس بیٹھی تھی جبکہ اسے رونا آیا۔ وہ خود کو خوار کر رہی تھی اس آدمی کے پیچھے، اور اس نے بلال کو کال ملا لی۔ بلال بھائی آپ آ جائیں، آپ ہی کو لے جائیں۔ ارے کیوں کہہ رہی ہو، وہ یہیں رہے گی، نگین بولی۔ مگر وہ آپ نے بلال سے ضد لگا لی کہ وہ آئے اور میرال کو اپنے ساتھ لے جائے۔ سویٹ ہارٹ، آفس جا رہا ہوں، ایک کافی کا کپ دے دو۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا کچن میں گھسا اور اس کی گردن کو چومتا ہوا آہستگی سے اس کے کان کے نزدیک بولا۔ مالک کا دل زور سے دھڑکا۔ میں بنا دیتی ہوں، آہستگی سے بولی۔ تم شرما رہی ہو، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ بولی تو وہ مسکرا دیا۔ جہان آپ کو ایک بات بتاؤں؟ مالا کو کچھ یاد آیا۔ بولو۔ جہان سیب پر بائٹ کرتا شیلف پر بیٹھ گیا۔ مالا کو بھی ڈر نہ لگا کہ جانتی تھی کہ وہ لازمی اسے چھپا لے گا اگر کوئی آیا تو۔ وقت بھائی نے اینا کو بہت مارا ہے، آپ کو پتہ ہے اینا کے چہرے پر ہاتھوں پر نیلے نشان بنے ہوئے تھے۔ تبھی اینا بھابھی کمرے سے باہر نہیں آئی۔ وہ تو اسے محبت کرتی ہیں، پھر محبت میں اتنا کیوں مارا؟ لیکن مارنے سے ڈر لگتا ہے نا جہان۔ مالا کے بتانے پر وہ سیب کھانا بھول گیا، جبکہ مالا اس کے ایسے ری ایکشن پر اور بھی اداس ہو گئی۔ مجھے بہت ڈر لگا، ایسے مارا ہے انہوں نے، آپ بھی ایسے ماریں گے مجھے؟ اس کے سوال پہ جہان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کو خود سے نزدیک کر لیا۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے جسم کا ایک ایک عضو قیمتی ہے، پھر میں اس عضو کو تکلیف کیسے دے سکتا ہوں؟ اور میں جانتا ہوں تم وہ نہیں ہو جس کے تحت وقت نے یہ کیا۔ تم ایسی کبھی ہو بھی نہیں سکتی، میری آنکھیں تمہارے اندر تک سب جھانکیں گی، لیکن تم بہت بڑی چلاک ہو اور مجھے اکثر تم پہ غصہ آتا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ مجھے پاگل کیا ہے؟ وہ اسے گہرا سانس بھرتا سینے میں بھیج گیا۔ اگر کوئی دیکھ لے تو؟ مالا اس کی شرٹ کے بٹن کو دیکھنے لگی۔ ماں! جہان ایک دم اچھلا، مالا کی چیخ نکل گئی اور کیبن میں چھپنے لگے۔ جہان کہکا لگا کر ہنستا چلا گیا۔ مالا کو رونا آیا، ایک لمحے میں جان نکال دی اس نے۔ جہان باہر چلا گیا، بدتمیز آدمی، وہ منہ بسوڑ کے مڑ گئی اور جہان باہر آ گیا اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ کافی کی طلب تو بہت تھی لیکن 4 بج گئے تھے اور اب تک وہ گیا نہیں تھا آفس۔ باپ تو اس کا اسے اڑا دے گا بم سے۔ وہ گاڑی نکال کر وہاں سے آفس کی سین چل گیا۔ وہ آفس پہنچا اور سیدھا وقت کے کیبن میں آ گیا۔ وہ سر چیئر سے لگائے سگریٹ کی لمبے لمبے کش بھر رہا تھا۔ جہاں نے سگریٹ کھینچ کے اپنے منہ میں رکھ لی۔ وقت سیدھا ہو گیا۔ تم نے ہاتھ اٹھایا ہے نا پر؟ وہ ذرا غصے سے گھورنے لگا۔ بیلٹ سے مارا ہے؟ وقت نے کانپتے ہاتھوں سے
وائن کو گلاس میں ڈالا۔ وقت جان غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ تم شراب پی رہے ہو؟ وہ چیخا اور وہ بوتل اٹھا کر پھینک کر ماری۔ دماغ ٹھکانے ہے یا ٹھکانے لگا دوں تمہارا؟ وہ بولا تو وقت نے اس کی جانب دیکھا اور گہرا سانس بھرا۔ کوشش کر رہا ہوں پی لوں، شاید ہلکا ہو جاؤں۔ مارا کیوں اسے تم نے؟ لگا اندر کی آگ کم ہو جائے گی۔ مزید بھڑک گئی۔ وقت جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جہاں تم محبت کے پروں پہ بیٹھے ہو تبھی کہہ رہے ہو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میرے پر چل گئے ہیں یار، میرا اعتبار کسی پر بھی نہیں رہا۔ اپنی بہن کو شک بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ کل وہ لون میں کھڑی ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی۔ مالا پر شک کر رہا ہوں۔ میں خود کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ جیسے بے بسی کی انتہا پر تھا۔ جان نے اسے کھڑا کیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وقت اس کے سینے سے لگ گیا، بالکل بے تاثر، بے دل سا۔ بھول جا وہ تیری محبت ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور اگر یہی غلطی تو کرتا تو وہ یقیناً تجھے معاف کر دیتی۔ میں جانتا ہوں کہ اتنا بڑا دل میرا بھی نہیں۔ مالا میری قرابت میں یہ کام کرے تو شاید اپنے زندہ ہونے پر بھی روئے۔ وہ حال کر دو، لیکن یار تو بڑے دل والا ہے۔ دنیا میں کتنے مرد اپنی بیوی کو چیٹ کرتے ہیں، انہیں ایسی سخت سزا نہیں سنائی جاتی کہ عورت انہیں بیلٹوں سے پیٹ ڈالے، معاف کر دیتی ہے۔ دنیا کے مردوں نے اس سے وفا نہیں کی، وفا وقت نے کی تھی۔ دنیا کے مردوں سے اس کا لینا دینا نہیں تھا، اسے میری وفا کا جواب وفا سے دینا چاہیے تھا۔ وہ بولا اور جہان سے دور ہو گیا۔ خیر تم کافی لیٹ آئے ہو، میٹنگ تھی، چاچو اب غصہ کریں گے۔ وقت تو میں انا کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے ٹوک گیا اور جہان سر ہلا گیا۔ کچھ دیر اسے بات چیت کی اور وہاں سے چلا گیا۔